نئے گھر میں شفٹ ہوئے اسے ابھی دوسرا ہفتہ ہی تھا کہ ایک دن کلینک سے گھر واپسی پر وہ اپنے گھر سے کچھ فاصلے پر ایک آدمی کو کھڑے دیکھ کر چونکی تھی۔ بھاری بھرکم گاڑی میں موجود شخص کو دیکھ کر وہ خوفزدہ ہو گئی تھی۔ اسے یاد آیا کہ یہ شخص ان کے پرانے سرکاری گھر کے گرد منڈلاتا رہتا تھا۔ اسے دیکھ کر وہ زرد ہو گئی تھی، نہ جانے اسے کیوں لگ رہا تھا کہ اس کی بدقسمتی ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ یہ شخص یقیناً اس کو اغوا کروانے والا آدمی تھا۔ وہ گھر میں آ کر اپنے کمرے میں بند ہو گئی تھی۔ چند منٹ بعد اپنے آپ کو سنبھالتے وہ باہر نکلی تو لان سے آتی آوازیں سن کر وہ چونکی۔ پھر اندر جانے کے بجائے شارکا اس کے پاس کچن میں آ گئی۔ شارکا، کوئی آیا ہے کیا؟ ان سے بھلا کون ملنے آ سکتا تھا؟ اسی بات پر وہ حیران تھی۔ ہاں، پاپا کے جاننے والے ایک دوست ہیں۔ پاپا کے اٹیک کے دوران ہسپتال میں مسلسل ان کے ساتھ رہے تھے۔ پھر پاپا کی ڈیتھ کے بعد سارے انتظامات انہوں نے ہی دیکھے تھے۔ پرانے گھر اور یہاں بھی تمہاری غیر موجودگی میں اکثر آتے رہتے ہیں۔ تم نے منع کر رکھا تھا کہ کسی بھی اجنبی کو قطعی گھر میں گھسنے نہ دیا جائے، تو اس لیے ماما نے تم سے ذکر نہیں کیا۔ بہت اچھے انسان ہیں رفیق انکل۔ میں دیکھتی ہوں، وہ کہہ کر ڈرائنگ روم میں آ گئی، مگر وہاں کچھ دیر پہلے دیکھے جانے والے شخص کو بیٹھا دیکھ کر حیرت زدہ ہونے کے ساتھ ساتھ خوفزدہ بھی ہو گئی تھی۔ بیٹا، یہ رفیق صاحب ہیں۔ تمہاری غیر موجودگی اور تمہارے پاپا کی اچانک ڈیتھ ہو جانے پر انہوں نے بہت سہارا دیا تھا۔ یہ بہت اچھے انسان ہیں۔ اس کے سادہ مزاج اور معصوم ماما اس شخص کی اصلیت کو جانے بغیر کیسے ایمان لے آئی تھی، جبکہ اس شخص کی شکل دیکھ کر وہ خوفزدہ ہو گئی تھی۔ مگر آج سے پہلے تک تو میں نے ان کو کبھی ادھر نہیں دیکھا، اور پاپا نے بھی اپنے کسی رفیق نام کے دوست کا ذکر نہیں کیا۔ اس نے سنجیدگی سے ماما کو دیکھا۔ وہ الجھ گئیں۔ آپ کون ہیں اور ہمارے گھر کیوں آئے ہیں؟ اس نے دونوں کے سامنے بیٹھے شخص کو دیکھا۔ وہ مسکرا دیا۔ آپ کے پاپا کے دوست ہیں ہم۔ مگر میں ایسے کسی بھی دوست کو نہیں جانتی جن کو پاپا جانتے ہوں اور میں لا علم رہی ہوں۔ برائے مہربانی آپ یہاں سے چلے جائیں اور آئندہ مت آئیے گا یہاں۔ ربدہ بیٹا، یہ ہمارے محسن ہیں۔ تمہارے پاپا کے اچانک ہو جانے والے اٹیک پر انہوں نے بہت ساتھ دیا تھا، اور پھر ان کی وفات کے بعد آفس میں کاغذات تیار کروانا، واجبات کلیئر کروانا، یہ ان کا ہی احسان ہے بیٹا۔ ماما نے اسے سمجھانا چاہا تو وہ ایک دم ٹوٹ گئی۔ ماما جی پلیز، آپ پلیز جائیں اور مجھے ان سے بات کرنے دیں۔ یہ اچانک کہاں سے پاپا کے دوست بن کر آ گئے ہیں؟ پاپا کی ڈیتھ سے پہلے تک تو یہ کبھی نہیں آئے تھے۔ مگر بیٹا، انہوں نے کچھ کہنا چاہا تو اس نے پھر ٹوک دیا۔ ماما پلیز آپ جائیں۔ ماما اس کے لہجے سے خائف ہوتی باہر نکل گئیں۔ آپ کون ہیں؟ آپ کے والد صاحب کا دوست ہوں۔ جھوٹ مت بولیں، میں آپ کو پہلے بھی کئی بار پرانے گھر کے گرد منڈلاتے دیکھ چکی ہوں۔ مجھے سچ سچ بتائیں کہ آپ کون ہیں۔ میرا خیال ہے مجھے چلنا چاہیے، وہ مسکرا کر کہتا آگے بڑھا، پھر چند قدم اٹھانے کے بعد اس کے قریب آ کے آہستہ آواز میں بولا، اگر میرے بارے میں اپنی ماں یا کسی اور کو کچھ کہا تو صاحب جی کہ آپ اور آپ کے خاندان کے متعلق احکامات بڑے سخت ہیں۔ تم؟ وہ ششدر سی کھڑی رہ گئی۔ صاحب جی کا کہنا ہے کہ ابھی آپ ان کی نگاہ میں بے قصور ثابت نہیں ہوئی۔ انہوں نے آپ کو چھوڑ دیا، مگر آپ خود کو ان کی پہنچ سے بہت دور مت سمجھیں۔ وہ جب چاہیں آپ کو دوبارہ اٹھوا سکتے ہیں۔ اور ہاں، ایک اور بات، یہ عادل کون ہے؟ دھیمے لب و لہجے میں ہونے والی گفتگو کتنی دھمکی آمیز تھی۔ وہ حیرت سے آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ یہ شخص اس آدمی کا کرندہ ہو سکتا ہے۔ تم اس شخص کے آدمی ہو؟ آدمی تو میں اللہ کا ہوں۔ ہاں، کام صاحب کے لیے کرتا ہوں۔ صاحب نے یہی پوچھنے کے لیے بھیجا تھا کہ پتہ کروں کہ یہ عادل کون ہے، ورنہ آپ کے علم میں لائے بغیر اتنے دنوں سے آپ لوگوں میں رہ رہا ہوں۔ اگر صاحب کا حکم نہ ہوتا تو کبھی آپ کو شک تک نہ ہوتا۔ اور اب دیکھا آپ کی والدہ مجھ پر کتنا اعتماد کرتی ہیں۔ کون عادل؟ وہ گم سم سے اسے دیکھے گئے۔ اس کے تو وہم و گمان میں بھی یہ نام نہ تھا۔ یہ تو آپ اور صاحب جی کو پتہ ہوگا کہ معاملہ کیا ہے۔ ہمیں تو صرف عادل کے بارے میں پوچھنے کا حکم ملا ہے۔ اگر سچ بتا دیں تو ٹھیک، ورنہ آپ کو دوبارہ لے جانے کی زحمت کرنا پڑے گی۔ یہ بھی صاحب جی کا کہنا ہے۔ مجھے نہیں پتا، یقین کرو میں کچھ نہیں جانتی۔ وہ بے انتہا خوفزدہ ہوگی۔ صاحب جی نے سوچنے کا وقت دیا ہے، اور صاحب جی نے یہ بھی پیغام بھیجا ہے کہ اگر سچ نہیں بولیں گی تو آپ کے دونوں بھائی بیکن اسکول میں پڑھتے اور بہن گھر میں رہتی ہیں۔ آپ کی والدہ ہر وقت بیمار رہتی ہیں۔ آگے آپ خود سمجھدار ہیں۔
ربطہ بے حس و حرکتوں سے دیکھ رہی تھی۔ یعنی ایک اور دھمکی؟ صاحب جی کا کہنا ہے کہ اگر آپ بے قصور ہیں تو ان کے ساتھ تعاون کریں، ورنہ آپ حالات کی ذمہ دار خود ہوں گی۔ چلتا ہوں، اللہ حافظ۔ وہ شخص ماتھے تک ہاتھ لے جا کر سلام کرتا باہر نکل گیا تھا۔ ربدہ ٹوٹے ہوئے شہتیر کے مانند زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ ایک فیصلہ اس نے آنن فانن کیا تھا۔ اسی شام اس نے شمسہ سے بات کر کے رات کو ان کے انیکسی میں شفٹ ہو جانے کو ترجیح دی۔ اسے اپنے آپ سے زیادہ اپنے بہن، بھائی اور ماں بہت عزیز تھے۔ ماما اور شارکا اس کے یوں آنن فانن کیے جانے والے فیصلے پر بولی تھیں، مگر اس نے ان کی کسی بھی بات پر دھیان نہ دیا تھا۔ شمسہ کی ماما بہت اچھی اور سلجھی ہوئی خاتون تھی۔ ان کے شفٹ ہو جانے کے بعد بہت خوش ہوئی تھی۔ اگلے دن وہ نعمان اور صوبان کے اسکول جا کر اسکول وین کا بندوبست کر آئی تھی۔ اس نے ادارے کو سختی سے کہہ کر رکھا تھا کہ اس کے علاوہ کوئی بھی آئے بچوں کو ان کے ساتھ نہیں بھیجنا۔ اگر کوئی پوچھے تو کہہ دیجیے گا کہ بچے اسکول چھوڑ چکے ہیں۔ اگلے 2 دن تک وہ یہ سارے انتظامات کر کے کچھ ریلیکس ہوئی تھی۔ شمسہ کے گھر میں شارکا اور ماما کو کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا تھا۔ نومی اور صوبان کی وین کی سیکیورٹی سے وہ مطمئن تھی۔ اس نے شمسہ کے کہنے پر گورنمنٹ پوسٹ پر اپلائی کر دیا تھا۔ شمسہ کے ہاں شفٹ ہو جانے کے بعد تیسرے دن ہی ٹیسٹ کی کال مل گئی تھی۔ وہ اب سنجیدگی سے اس گورنمنٹ جاب کے حصول کے لیے کوشاں تھی۔ اس نے ریٹن سے تیاری اچھی طرح کی تھی۔ ٹیسٹ دے کر وہ مطمئن تھی۔ اس کا خیال تھا کہ یہ لمبا پروسیس ہوگا، مگر جس طرح فوراً ٹیسٹ کی کال آ گئی تھی، اسی طرح فوراً انٹرویو کی بھی کال آ گئی تھی۔ اسے امید تھی کہ وہ کلیئر کر لے گی۔ ریٹن شمسہ کے ہاں شفٹ ہو جانے کے بعد مما آنٹی سے گل مل گئی تھی۔ شارکا بھی ایک اچھے اور پرسکون ماحول میں آ کر مطمئن ہو گئی تھی۔ اس نے نعمان اور صوبان پر اسکول کے بعد گھر سے باہر نکلنے پر سخت پابندی لگا رکھی تھی۔ پرانے گھر میں بھی اور اب بھی وہ ان کو باہر نکلنے نہ دیتی تھی۔ کلیننگ کی جاب اس کے لیے نعمت تھی، مگر وہ کلینک آتے جاتے بہت احتیاط سے کام لیتی تھی۔ لوکل ٹرانسپورٹ سے جانے کے بجائے اس نے اپنے لیے رکشہ لگوا لیا تھا۔ ان سب حفاظتی اقدامات کے باوجود اس کے اندر ایک خوف کنڈلی مارے بیٹھا ہوا تھا۔ رفیق، مجھے وہ لڑکی چاہیے، ہر حال میں چاہیے۔ تم نے غفلت کیوں برتی؟ اتنے دن گزر چکے ہیں اور اس کا کوئی اتا پتہ نہیں مل رہا۔ اسے زمین کھا گئی یا آسمان نگل گیا ہے؟ وہ اپنے سامنے کھڑے رفیق پر بری طرح گرج برس رہا تھا، جبکہ ایک طرف صوفے پر جمشید پرسوچ انداز میں بیٹھا ہوا تھا۔ صاحب جی، اس دن واپس آنے کے بعد اگلے دن جا کر دیکھا تو وہ لوگ جا چکے تھے۔ محلے والے بتاتے ہیں کہ ان لوگوں نے رات میں ہی گھر خالی کر دیا تھا۔ میں اس کے کلینک میں کئی بار جا چکا ہوں، وہاں پر ہر بار چوکیدار ایک ہی جواب دیتا ہے کہ ڈاکٹر ربدہ کلینک چھوڑ چکی ہیں۔ وہ شرمندہ سا بتا رہا تھا۔ ان لوگوں کو غائب ہوئے 2 ہفتے ہونے کو آ رہے تھے اور ان کا کوئی نام و نشان نہیں مل رہا تھا۔ اس نے بے بسی سے جمشید کو دیکھا۔ اور اس کے بھائی، ان کے اسکول میں گئے تھے تم؟ جمشید نے ہی رفیق سے پوچھا۔ جی صاحب، وہ لوکل ٹرانسپورٹ سے آتے جاتے تھے۔ اس دن کے بعد سے وہ نہیں آ جا رہے۔ میں نے اسکول انتظامیہ سے پتہ کروایا ہے، ان کا یہی کہنا ہے کہ وہ 2 ہفتے پہلے دونوں لڑکے اسکول چھوڑ چکے ہیں۔ دیکھا تم نے، میں نے تمہیں منع کیا تھا نا کہ اس لڑکی سے پوچھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ میں نے کہا تھا کہ اسے پھر اٹھوا لیتے ہیں، مگر تم مانے ہی نہیں۔ اب وہ بھی ہاتھ سے نکل گئی۔ اٹھوانے کا نتیجہ تم پہلے ہی بھگت رہے ہو۔ اس کے والد کی ڈیتھ کی صورت میں بقول رفیق کے اس کی ماں کی بیمار رہتی ہیں۔ اب اگر وہ غائب ہوتی ہے تو یقیناً اس کی ماں بھی متاثر ہو سکتی تھی، اور تمہارا ضمیر اتنا بوجھ سہ لے گا کیا؟ بات اتنی تلخی اور سچی تھی کہ وہ چپ ہو گیا۔ وہ پہلے ہی کئی بوجھ اٹھائے ہوئے تھا۔ اس نے لب بھینچ لیے۔ میں مسلسل ایک بات سوچ رہا ہوں کہ وہ لڑکی تمہاری چچا زاد کی دوست تھی، تو کیوں نہ تم اپنی چچا زاد کے ذریعے اسے تلاش کرنے کی کوشش کرو؟ مجھے نہ جانے کیوں لگتا ہے اس سارے سیٹ اپ کی جڑیں تمہاری چچا زاد سے بھی ملتی ہیں۔ جس طرح تمہاری ہر ملاقات تمہاری چچا زاد کے توسط سے ہوتی تھی، وہ تمام تصاویر بھی جن ایونٹس کو شو کرتے ہیں، وہ بھی تمہاری چچا زاد کو ہی پرومیننٹ کرتے ہیں۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں کڑی دونوں لڑکیوں میں ملتی ہے۔ اگر وہ لڑکی واقعی اس سارے سیٹ اپ کی ذمہ دار ہے، تو تمہاری کزن بھی کچھ نہ کچھ انوالو ضرور ہوگی، ڈائریکٹ نہیں تو انڈائریکٹ ہی صحیح۔ جمشید کہہ رہا تھا اور وہ حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اپنی جذباتیت میں وہ اس اہم نکتے پر کبھی دھیان ہی نہیں دے پایا تھا۔ مائی گاڈ، بینش کے متعلق تو میں نے سوچا ہی نہیں۔ ریئلی یو آر رائٹ، وہ اس سارے سلسلے میں ہماری ہیلپ کر سکتی ہے۔ وہ فوراً پرجوش ہوا۔
اب ہمیں کام جوش سے نہیں ہوش سے کرنا ہوگا۔ تمہیں میری ہدایات کے مطابق کام کرنا ہوگا۔ تم آرام اور دھیان سے سنو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، اس نے کہا تو وہ رفیق کو جانے کا اشارہ کرتے جمشید کے ساتھ ہی صوفے پر ٹک گیا تھا۔ اس نے کلیننگ کی جاب شروع کرتے ہوئے چند اور جگہوں پر بھی اپلائی کر رکھا تھا، جن میں ایک اکیڈمی بھی تھی جو میڈیکل کے اسٹوڈنٹس کو تیاری کرواتی تھی۔ یہ اکیڈمی شمسہ کے گھر کے قریب ہی تھی اور شمسہ کے ہاں شفٹ ہونے کے چند دن بعد ہی اسے کال لیٹر مل گیا تھا، تو اس نے کلیننگ سے ریزائن کرتے ہوئے اکیڈمی جوائن کر لی تھی۔ پیکیج یہاں بھی اتنا اچھا نہ تھا، مگر یہ ہوا تھا کہ وہ ڈھونڈ لیے جانے کے ایک مسلسل خوف سے آزاد ہو گئی تھی۔ شارکا اور مما گھر میں ہی ہوتی تھیں اور وہ بہت جلد اس گھر میں گھل مل گئی تھیں۔ شمسہ کی والدہ بہت اچھی تھیں، اس کی غیر موجودگی میں مما اور باقی لوگوں کا بہت خیال رکھتی تھیں۔ اس گھر میں آ کر ربدہ کو لگا جیسے اس کے کندھوں سے بہت بڑا بوجھ اتر چکا ہے، ورنہ وہ ایک عذاب میں مسلسل زندگی گزار رہی تھی۔ انہی دنوں جاب کے لیے دیے گئے ٹیسٹ کا رزلٹ آ گیا تھا، اس کا ٹیسٹ کلیئر ہو گیا تھا۔ اب اس کو انٹرویو کال آئی تھی، وہ بہت مطمئن ہو گئی تھی، اسے بہت امید تھی کہ اس کی سلیکشن ہو جائے گی۔ ایک دن وہ اکیڈمی سے نکلی تو اس کا رکشے والا لیٹ تھا۔ یوں ہی اس نے سڑک سے گزرتی گاڑی پر نگاہ ڈالی تو چونک گئی، وہاں بینش کے ساتھ گاڑی میں ایک اور وجود تھا۔ اس نے غور کیا تو فوراً یاد آیا کہ یہ بینش کی بھابھی کا بھائی تھا۔ بینش لوگوں کی گاڑی گزر چکی تھی اور پھر اس کا رکشہ والا آ گیا تو وہ بھی بیٹھ گئی۔ وہ کئی بار سوچ چکی تھی کہ وہ بینش کے ہاں چکر ضرور لگائے گی، مگر اپنی زندگی کی الٹی ڈور نے اسے گھریلو حالات سے نکل کر کہیں اور جانے کا موقع نہ دیا تھا، اور اب اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اس کے ہاں چکر لگائے۔ اس دن کلینک میں بینش کے ساتھ ہونے والی اپنی ملاقات، بینش کا ری ایکشن، اپنے ادا کیے ہوئے جملے، اس نے یوں ہی ہوا میں تیر چلایا تھا۔ جس طرح وہ تعلق توڑ بیٹھی تھی، ایسے میں بینش کا وہ رویہ عجیب سا تھا، اور اس کے الفاظ پر بینش کا ری ایکشن حیران کن تھا۔ ربدہ نے سوچا کیوں نہ آج بینش کے ہاتھ چکر لگا لے۔ وہ ایک بار بینش سے ضرور ملنا چاہتی تھی، وہ جاننا چاہتی تھی کہ اس کے کزن نے اسے کیوں اغوا کیا تھا، اور اگر چھوڑ دیا تھا تو اب کیوں پیچھا نہیں چھوڑتا، اور وہ عادل کون تھا۔ ڈرائیور سیٹلائٹ ٹاؤن چلو۔ مین روڈ پر آتے ہی اس نے ایک دم فیصلہ کیا تھا کہ وہ آج اور ابھی بینش کے ہاں جائے گی۔ کچھ دیر بعد وہ بینش کے گھر کے سامنے تھی۔ بینش کے چوکیدار نے اسے پہچان لیا تھا، وہ کئی بار بینش کے ساتھ اس گھر میں آ چکی تھی۔ اس کے تعارف پر اس نے اسے اندر جانے دیا تھا۔ وہ رکشے ڈرائیور کو وہیں رکنے کا کہتے اندر چلی آئی تھی۔ شام کا وقت تھا، اندر روشنیاں جلا دی گئی تھیں۔ وہ کون سا پہلی بار اس گھر میں آئی تھی۔ وہ بڑے اعتماد سے چلتی ڈرائنگ روم کا دروازہ کھولتے اندر آ گئی تھی۔ اف عادی، تم بھی بہت عجیب حد کرتے ہو۔ بینش اور اس کی بھابھی کا بھائی صوفوں پر براجمان تھے، دروازے کی طرف دونوں کی پشت تھی۔ نہ جانے اس شخص کا کیا نام تھا، مگر بینش اسے عادی ہی کہتی تھی۔ تمہارے لیے میں نے اتنا سب کچھ کیا، اب کیوں اس معاملے کو لٹکا رہی ہو، اور وہ تمہارا کزن اب اس گھر میں کیا کرنے آیا ہے، جو تم نے چاہا وہ ہو گیا ہے، وہ کیوں ادھر ہے اب، وہ کہہ رہا تھا۔ ہو کیئر، تم کیوں پرواہ کر رہے ہو، جواباً بینش نے لاپرواہی سے کہا تھا۔ ربدہ نے خاموشی سے دونوں کو دیکھا۔ بینش ایک روشن خیال اور ماڈرن ٹائپ لڑکی تھی، ان دونوں کی دوستی میں بھی زیادہ ہاتھ بینش کا ہی رہا تھا، اور باب ختم کرنے میں بھی۔ بینش کے ہاں وہ جب بھی آئی، اس کی بھابھی کا یہ بھائی اس کا دم چھلا بنا رہتا تھا، ہر وقت عجیب متضاد طبیعت کا مالک تھا۔ یہ شخص اور ربدہ اسے سخت ناپسند کرتی تھی، اور اب بھی وہ دونوں جس طرح بے تکلفی سے صوفے پر براجمان تھے، ربدہ پر بینش کے کردار کا ایک اور پہلو واضح ہوا تھا۔ بینش! اس کی پکار پر وہ دونوں فوراً حرکت میں آئے تھے۔ بینش اسے اپنے سامنے دیکھ کر ایک پل کو ٹھٹک گئی تھی۔ تم؟ وہ حیرت زدہ تھی۔ ہاں میں۔ تمہیں شاید توقع نہ تھی کہ میں کبھی تمہارے گھر آؤں گی۔ خیر کیسی ہو تم؟ وہ آگے بڑھ آئی تھی۔ کیوں آئی ہو تم یہاں؟ بینش نے اگلے ہی پل اجنبی انداز میں نہایت رکھائی سے پوچھا تھا۔ تمہیں یہ یاد کروانے کہ کبھی کسی زمانے میں تم خود مجھ سے دوستی جتانے کو پیش رہتی تھی۔ کلینک میں ایک بات کہی تھی تم سے، بس اس کی تفصیل جاننے کے لیے حاضر ہوئی ہوں۔ وہ ڈرے سہمے بغیر ایک صوفے پر جا بیٹھی تھی۔ کیسی بات، کیسی تفصیل؟ وہ خوفزدہ ہو چکی تھی۔ ربدہ نے بغور اسے دیکھا۔ مجھے تم نے کیوں اغوا کروایا، کیوں؟
وہ فوراً اصل بات پر آ گئی۔ دروازہ کھول کر اندر آتا وجود وہیں دروازے پر ہی ساکت ہو گیا۔ میں نے تمہیں اغوا نہیں کروایا، نہ جانے تم خود کس کے ساتھ بھاگی تھی۔ میں نے صرف تم سے تمام تعلقات ختم کیے تھے، مگر تم تو مجھے ہی انوالو کر رہی ہو۔ وہ بے پناہ غصیلے لہجے میں گویا ہوئی تھی۔ ربدہ نے بنش کو بس سنجیدگی سے دیکھا تھا۔ تمہاری کزن سارا تھی، اس کا ہسبینڈ شاید تمہارا کزن تھا۔ باہر کھڑے وجود ربدہ کے ان الفاظ سے ساکت ہو گیا تھا۔ مجھے کوئی تفصیل نہیں جاننی، میرا تم سے کوئی تعلق نہیں، گیٹ آؤٹ۔ وہ غصے سے پھنکاری تھی۔ ربدہ نے بینش کے ساتھ کھڑے لڑکے کو دیکھا اور پھر صوفے سے کھڑی ہو گئی۔ آپ کا نام جان سکتی ہوں؟ کیا ہے؟ اتنا تو مجھے علم ہے کہ آپ کو عادی کہتے ہیں۔ آپ جب بھی میرا اس گھر میں آنا ہوا تو آپ یہیں پائے گئے ہیں، اور ہر ملاقات میں سارا کے ہسبینڈ بھی موجود ہوتے تھے۔ کاش مجھے ان کا نام یاد آ جائے۔ یہ شاید میری کمزوری تھی، میں آپ لوگوں کے جھوٹے ہلوس کا شکار ہو گئی اور کبھی آپ لوگوں کی اصلیت جاننے کی کوشش نہیں کی۔ میں نے کبھی جاننے کی کوشش نہ کی کہ اتفاقاً ملنے والے یہ لوگ آئندہ میری زندگی پر اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ پلیز عادی صاحب، آپ بتائیں کہ آپ کا مکمل نام کیا ہے؟ عادی، تم کچھ نہیں بتاؤ گے اسے، یہ بلیک میلر ہے۔ بینش نے فوراً روک دیا تھا۔ تو ٹھیک ہے، میں نے بہت عرصہ تم لوگوں کی دھمکیوں پر خاموش رہ لیا، اب ایک پل بھی خاموش نہیں رہوں گی۔ میں پولیس کو سب سچ سچ بتا دوں گی کہ تم لوگوں کے خلاف مقدمہ دائر کروں گی، مجھے اغوا کروانے اور اپنے پاپا کی ڈیتھ کا مقدمہ تم دونوں اور تمہارے اس کزن کے خلاف کروں گی۔ بہت دھمکیاں دے لی تم تینوں نے مل کر مجھے، میری بیمار ماں، بہن اور معصوم بھائیوں کو۔ اب میں کسی کی باتوں سے نہیں ڈروں گی، اب عدالت میں گھسیٹوں گی تم سب کو، تم اور تمہارے یہ دم چھلا بے شک پس منظر میں تھے، مگر میں جانتی ہوں تم نے اپنے کزن کو ملا کر مجھے اغوا کروایا ہے۔ تم لوگ نہ بتاؤ، اب ہر بات ہر راز عدالت میں ہی سامنے آئے گا۔ اس نے دھمکی دی تھی۔ بینش کا جو رنگ اڑا تھا، اس کے ساتھ کھڑے عادی کا بھی چہرہ پیلا ہوا تھا۔ انہیں شاید اس سے اس قدر ہمت کی توقع نہ تھی۔ ہم نے تمہیں کڈنیپ نہیں کروایا، فار گاڈ سیک۔ مجھے نہیں پتا بازل خان نے ایسا کیوں کیا، مگر بلیو می ہم اس معاملے میں قطعی بے قصور ہیں۔ اوہ، بازل نام ہے تمہارے اس کزن کا؟ بینش نے لب بھینچ لیے تھے اور ربدہ ہنس دی۔ چلو، ایک نام تو ہاتھ لگا، اب ان کا نام بھی بتا دو۔ اس نے بینش کے ساتھ کھڑے لڑکے کی طرف دیکھا۔ وہ فوراً گھبرا کر بولا، عادل، عادل مراد۔ اس کی دھمکی ان دونوں پر حاتم ہوا اثر کر چکی تھی شاید۔ اس کے نام پر جہاں ربدہ چوکی تھی، وہاں باہر کھڑا وجود بھی حیرت زدہ رہ گیا تھا۔ اور تصاویر و خطوط کا کیا معاملہ ہے؟ کچھ پل سنبھلتے اس نے اب کے بینش کے چہرے پر اپنی نظریں گاڑی تھیں۔ کیسی تصویریں، کیسے خطوط؟ وہ ہکلا گئی تھی۔ ربدہ کو اس کا زرد چہرہ عجیب سا لگا۔ اگر وہ چہرہ شناس ہوتی تو دھوکہ ہی کیوں کھاتی؟ اس نے سر جھٹکا۔ اگر مجھے کچھ پتہ ہوتا تو میں تم لوگوں کے سامنے کھڑی نہ ہوتی، سیدھا کورٹ میں جاتی۔ میں ایک عام گھرانے کی لڑکی ضرور ہوں، میری کمزوری یہ تھی کہ میں تم لوگوں کے نقابوں میں چھپے غلط چہروں کو پہچان نہ پائی، اور جواباً تم لوگوں نے مجھے ہی استعمال کر لیا۔ مجھے ہر معاملے کی تہہ تک پہنچنا ہے۔ تم لوگوں نے مجھے کڈنیپ کروایا، میری فیملی کو تباہی کے دہانے پر لا کھڑا کیا۔ مجھے اس شخص نے تصاویر اور خطوط کے الزام میں کڈنیپ کروایا تھا۔ تم تینوں ملے ہوئے ہو۔ اس شخص کی بیوی مر گئی، مجھے نہیں پتا کیوں مری، مگر تم تینوں اس معاملے میں شریک ہو۔ اب میں ضرور کورٹ میں جاؤں گی، مجھے عام لڑکی مت سمجھنا۔ تم لوگوں کی دھمکیاں بھی اب مجھے نہ روک سکیں گی۔ دیکھو، تم کچھ نہیں کرو گی۔ مجھے نہیں پتا بازل خان نے تمہیں کیوں اٹھوایا ہے، پتہ کر کے تمہیں بتا دوں گی۔ پلیز تم ہم پر اعتماد کرو، ہم بتا دیں گے۔ اس کے الفاظ میں بینش کی ساری ہوا نکل گئی تھی، یا یہ بھی اس کی کوئی ایکٹنگ تھی؟ وہ فوراً اس کا ہاتھ تھامے کہہ رہی تھی۔ ربدہ چند پل اسے دیکھی گئی۔ اس نے کسی کورٹ میں جانا تھا، نہ ہی کسی کچہری میں۔ اس کا مقصد اس دھمکی آمیز گفتگو کے ذریعے ان لوگوں سے سچ اگلوانا تھا، اور بس۔ پتہ نہیں سچ کیا تھا، جھوٹ کیا تھا۔ اتنا ضرور وہ سمجھ گئی تھی کہ یہ تینوں افراد ملے ہوئے ہیں۔ ان کا کیا مقصد تھا، یہ ابھی بھی واضح نہ ہوا تھا۔ پتہ نہیں سچ کیا تھا اور جھوٹ کیا تھا۔ دیکھو، بینش سچ کہہ رہی ہے، ہمیں کچھ نہیں پتا کہ اس شخص نے تمہیں کیوں کڈنیپ کروایا، بٹ بلیو، اس حقیقت کا پتہ کر کے تمہیں ضرور بتائیں گے۔
عادل مراد بھی گھبرا کر کہہ رہا تھا۔ وہ خاموشی سے پلٹ آئے اور پھر دروازے کے پاس رک کر وہ دونوں کو دیکھا۔ باہر کھڑا وجود فوراً پیچھے ہٹا تھا۔ تم لوگوں کا جو بھی مقصد تھا، مگر بینش ایک بات یاد رکھنا، جو انسان بوتا ہے وہی کاٹتا ہے۔ میری آہیں اور بددعائیں ہمیشہ تم لوگوں کا پیچھا کریں گی اور میرے باپ کا قتل تم لوگوں کی گردنوں پر ہوگا۔ اللہ تم لوگوں کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ میں نے بھلا کس کورٹ کے کس کچہری میں جانا ہے، مگر میرا یقین ہے اللہ ہر انسان پر اس کے برداشت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ میرا مقدمہ اللہ کی عدالت میں درج ہو گیا ہے۔ وہ دنیا کے انصاف کرنے والوں سے بڑھ کر انصاف کرنے والا ہے۔ اگر تم لوگ قصوروار ہو تو وہ ضرور انصاف کرے گا۔ ڈرو اس دن سے جب وہ تمہارے بد اعمال کو تمہارے چہروں پر دے مارے گا۔ سمجھا دینا اپنے اس کزن کو بھی۔ وہ کہتے ہوئے دروازہ دھکیل کر باہر نکل آئی تھی۔ راہداری کراس کرتے لان سے ہوتے وہ گیٹ کھول کر باہر نکلی تو اس کا رکشہ والا منتظر تھا۔ رکشے کے پیچھے ایک سیاہ گاڑی کھڑی تھی۔ شام کا اندھیرا گہرا ہوا تھا۔ وہ بغیر ارد گرد دھیان دیے رکشے میں سوار ہو گئی تھی۔ اوہ مائی گاڈ! ساری بات سننے کے بعد جمشید نے سر تھام لیا۔ یہی کیفیت بازل خان کی بھی تھی۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ وہ لڑکی قطعی بے قصور ہے۔ تو کیا قصوروار اور اصل مجرم تمہاری کزن اور اس کا بابی کا بھائی ہے؟ کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ تم نے کہا تھا کہ میں اکثر بن بتائے ادھر چکر لگاتا رہتا ہوں۔ اسی مشورے پر عمل کرتے وہاں گیا تھا۔ پہلے بھی کئی بار جا چکا ہوں، مگر کوئی سرا ہاتھ نہیں آ رہا تھا، اور جب گیا تو وہ لڑکی وہاں تھی اور یہ سب کہہ رہی تھی۔ یہ تو کنفرم ہو گیا کہ وہ لڑکی بے قصور ہے۔ اسے محض استعمال کیا گیا ہے۔ اب یہ پتہ لگانا ہے کہ ان دونوں نے اس لڑکی اور تمہارے ساتھ ایسا کھیل کیوں کھیلا۔ مجھے خود نہیں اندازہ ہو رہا ہے کہ بینش اگر اس سارے معاملے میں انوالو ہے تو کیوں، اور اس عادل مراد کا مجھ سے کیا لینا دینا۔ میں تو یہاں آیا گیا ہی بہت کم ہوں۔ یہ بھی اب آ کر مجھے اس شخص کا نام پتہ چل رہا ہے۔ اگر میرے کچھ اچھے تعلقات ہوتے تو میں کب کا جان چکا ہوتا، تاکہ تصویروں کے پیچھے اسے عادل مراد کا ہاتھ ہے۔ اگر یہی عادل مراد ہے تو وہ ایڈریس ربدہ کے گھر کا کیوں تھا؟ ہو سکتا ہے انہوں نے محض خود کو چھپانے کے لیے ایڈریس دے دیا ہو۔ یہ لوگ عادی مجرم تو ہیں نہیں، غلطی تو کر ہی گئے ہیں۔ اگر حقیقت میں ربدہ تصویروں کے پیچھے ہوتی تو دستخط بھی اس کے نام کے ہوتے۔ انہوں نے دستخط اپنے نام کے دیے اور پتہ ربدہ کا دیا تاکہ سارا شک اسی پر جائے۔ تو یہ تھا سارا پلان۔ اب کیا کریں؟ دو آپشن ہیں۔ اس عادل مراد کو ایک رات کا مہمان بنا کے اسے اسپیشل روم کی سیر کروا لیتا ہوں۔ دوسرا، تم اپنی کزن کو ٹریٹ کرو۔ کیسے، یہ تم پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اور وہ خط، ان پر درج تحریر؟ بازل نے دوسرا نکتہ اٹھایا۔ تمہارے پاس اس وقت خط ہیں؟ جمشید نے پوچھا تو بازل خان نے سر ہلاتے اٹھ کر اپنے روم میں کھلی الماری سے ایک لفافہ نکال کر اسے تھما دیا تھا۔ جمشید نے دونوں خطوط کو بغور دیکھا۔ تم کسی نہ کسی طرح اپنی کزن کی ہینڈ رائٹنگ لے لو۔ اس طرح میں عادل مراد کی ہینڈ رائٹنگ لے کر میچ کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اگر ان دونوں میں سے کسی کی میچ ہو گئی تو ٹھیک، ورنہ پھر ڈاکٹر ربدہ کی کسی طریقے سے ہینڈ رائٹنگ حاصل کر کے پتہ لگوانا پڑے گا۔ اور ان سارے مسائل میں پڑے بغیر آسان طریقہ یہ ہے کہ عادل مراد کو ایک رات تھانے کی سیر کروا لوں۔ نہیں یار، یہ رسکی کام ہے۔ یہ تصاویر اور خطوط والا معاملہ میری فیملی کے علاوہ سارا جانتی ہے۔ صرف اس کے بعد سارا ناراض ہو کر گئی تھی۔ اس نے کسی سے ذکر نہ کیا تھا۔ اس کے بعد اس کا اور باقی لوگوں کا میرے ساتھ سلوک، خصوصاً بابا صاحب کا رویہ، باہر کے لوگ قطعی بے خبر ہیں، اور میں نہیں چاہتا کہ اس معاملے کی بھنک بھی کسی کو ہو۔ میں اپنے تئیں مسئلے کو حل کرنا چاہوں گا۔ تم جو ہیلپ کر رہے ہو وہی کافی ہے۔ اگر اس طرح مسئلہ نہ سلجھا تو پھر تمہارے مشورے پر عمل کروں گا۔ اب دوبارہ میں جذباتیت میں ربدہ کے ساتھ کیا گیا عمل دہرانا نہیں چاہتا۔ وہ اس وقت ڈاکٹر ربدہ کا نام قدرے سکون سے لے رہا تھا۔ ڈاکٹر ربدہ کے ساتھ کی گئی زیادتی پر خود بھی پشیمان تھا۔ ادھر بی بی جان کی طبیعت آج کل خراب رہ رہی ہے۔ انہیں اکثر استھما کا اٹیک ہو جاتا ہے۔ وہ کئی دنوں سے بلوا رہی ہیں۔ مجھے کل چند دن کے لیے جانا پڑے گا، مگر میری غیر موجودگی میں کچھ نہیں کرو گے؟ وہاں واپسی پر مل کر کچھ کریں گے۔ اوکے، ایز یو وش۔ جمشید اس وقت اس کی کال پر اس کے گھر آیا ہوا تھا۔ ڈاکٹر ربدہ کی رہائش کا علم ہو گیا ہے۔ اب میرا خیال ہے کہ اب رفیق کو پھر سے ان کی نگرانی پر مامور کر دینا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ اسے منع کر دو۔ وہاں ربدہ کے بجائے اگر تم عادل مراد اور بینش کی نگرانی کرواؤ تو زیادہ بہتر ہوگا۔ چلو، میں ربدہ کی طرف سے ویسے بھی رفیق کو منع کرنے والا تھا۔ ہاں، میری غیر موجودگی میں رفیق کہہ دوں گا کہ وہ ان دونوں کا پیچھا کرتا رہے اور جو بھی رپورٹ ہو تمہیں کرتا رہے۔
تم لاہے عمل ترتیب دے دینا اور واپسی پر دیکھ لیں گے کہ کیا کرنا ہے۔ اس نے فوراً جمشید کی بات مان لی۔ اس کے بعد بھی جمشید بینش اور عادل مراد کے اس سارے کھیل کے پیچھے موجود وجہ کو ہی ڈسکس کرتا رہا تھا۔ ڈاکٹر کی جانب کے لیے اس کی سلیکشن ہو گئی تھی، جاب کے لیے اس کی سلیکشن ہو گئی تھی۔ یہ کوئی دور دراز کا علاقہ تھا۔ شمسا نے اس کی بہت ہمت بڑھائی تھی، ورنہ اتنی دور اپارٹمنٹ ہونے پر وہ کافی نا امید ہو گئی تھی۔ اس کا سارا جوش ختم ہو گیا تھا۔ ویسے حالات میں ماما شارکا اور دونوں بھائیوں کو چھوڑ کر اتنی دور کیسے جا سکتی تھی؟ مگر شمسا کے کہنے پر اس نے جوائن کر لینے کی حامی بھر لی تھی۔ شمسا نے وعدہ کیا تھا کہ اس کی غیر موجودگی میں ماما شارکا اور بھائیوں کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی، اور چند ماہ بعد وہ پاپا کے تعلقات استعمال کرتے ہوئے اس کا ٹرانسفر اپنے ہی علاقے میں کروانے کی کوشش کرے گی۔ اور اس کے تسلی دلاسوں پر آج کل وہ اس علاقے میں آئی ہوئی تھی۔ پہلے 2-3 دنوں میں ہی وہ خاصی اداس ہو گئی تھی۔ وہ کبھی فیملی سے جدا نہ ہوئی تھی، اب ہوئی بھی تو یہ دوری سہی نہیں جا رہی تھی۔ اس کے علاوہ 2 میل ڈاکٹرز تھے جو نرس رضیہ کے بقول کبھی کبھار ہی آنے کی زحمت کرتے تھے۔ چند بستروں، کچھ اسٹیشنری اور ادویات کے علاوہ ہسپتال کے ساتھ ہی ہاسٹل بھی تھا، جہاں ہسپتال کی دونوں شادی شدہ نرسز اپنے خاندان کے ساتھ رہ رہی تھیں۔ سسٹر رضیہ نے اسے بھی اپنے ساتھ والا کمرہ سیٹ کر دیا تھا۔ ایک چارپائی بستر اور محدود زندگی، وہ جتنے بھی عام سے گھرانے سے تھی، مگر ماما پاپا نے انہیں ایک خوشحال زندگی فراہم کی تھی۔ وہ یہاں قیام کے تیسرے ہی دن عاجز آ چکی تھی۔ اگر روزگار کا مسئلہ نہ ہوتا تو دوسرے دن ہی واپس چلی جاتی۔ یہ ہسپتال ارد گرد واقع 2-3 گاؤں کے لیے واحد سرکاری ہسپتال تھا۔ یہاں علاقے کے لوگوں کے مسائل اور انداز زندگی میں مختلف تھے، سو اسے پرابلم ہو رہی تھی۔ اسے یہاں آئے آج چوتھا دن تھا، مگر ابھی تک سینئرز ڈاکٹر کا کوئی اتا پتہ نہ تھا۔ اس ہسپتال کا سارا انتظام سسٹر رضیہ، سسٹر ماریہ کے علاوہ 2 وارڈ بوائے لڑکوں کے ذمہ تھا، جو شاید اسی طرح یہاں نوکری کرنے پر مجبور تھے۔ یہاں کے لوگ ہسپتال تب آتے تھے جب تکلیف شدت اختیار کر جائے، ورنہ وہ چھوٹے موٹے ٹوٹکوں سے ہی علاج کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ وہ اس وقت اپنے کمرے میں بیٹھی مریضوں کو دیکھ رہی تھی۔ ایک بچے کو بیڈ پر لٹا کر چیک کر رہی تھی جب حواس باختہ سسٹر رضیہ اندر داخل ہوئی تھیں۔ ڈاکٹر صاحبہ، ڈاکٹر صاحبہ! عام لوگوں میں رہنے کی وجہ سے سسٹر رضیہ کا لہجہ بھی ان لوگوں کے رنگ میں رنگ گیا تھا۔ کیا بات ہے؟ وہ بڑی حویلی سے بلاوا آیا ہے آپ کا؟ ربدہ کو حیرت سی ہوئی۔ کیوں؟ بچے کو واپس اس کی ماں کے حوالے کرتے، پیڈ پر اس کا نسخہ تیار کرتے ہوئے سسٹر رضیہ کو دیکھا۔ حویلی والے سبھی کو دعوت دیتے ہیں۔ اس علاقے میں کوئی بھی نیا آدمی یا عورت آئے، حویلی والے ضرور بلاتے ہیں۔ اور یہ حویلی والے کون ہیں؟ سنجیدگی سے رضیہ کو دیکھا تو اس کا بھی سارا جوش و خروش ماند پڑ گیا۔ اس علاقے کے مالک ہیں؟ اگر مالک ہیں تو میں کیا کروں؟ یہاں بہت سے مریض ہیں۔ ڈاکٹر سرور اور یوسف تو جب سے میں آئی ہوں آئے نہیں۔ میں بھی چھوڑ کر چل دوں؟ تم لوگ بھی دھیان سے اپنی ڈیوٹی کیا کرو۔ وہ مالک ہیں تو ہمیں کیا؟ ہم سرکاری ملازم ہیں، اس علاقے کے مالکان کے نہیں۔ ارے! وہ اس قدر صفا چٹ انکار پر حیران رہ گئی۔ جاؤ اگلے مریض کو بھیجو۔ سسٹر رضیہ منہ بنا کر چل دی تھی۔ وہ مریضوں سے فارغ ہو کر ہاسٹل سائٹ میں اپنے کمرے میں لیٹ کر گھر والوں کو یاد کرنے لگی تھی۔ دوپہر کے قریب وہ 1 گھنٹہ ریسٹ کرتی تھی اور پھر 1 بجے سے لے کر 3 بجے تک پھر مریضوں کو دیکھتی تھی۔ 2 بجے کے قریب مریض نہ ہونے پر وہ وہیں ہسپتال کے اپنے کمرے کے بستر پر لیٹ گئی تھی۔ اس کا ارادہ شارکا سے بات کرنے کا تھا اور وہ اپنے سیل پر نمبر ملا رہی تھی جب دھڑام سے دروازہ کھول کر کوئی اندر داخل ہوا۔ وہ ہڑبڑا کر سیدھی ہوئی تھی، مگر اپنے سامنے کھڑے وجود کو دیکھ کر ساکت ہو گئی تھی۔ بازل خان! بینش کے منہ سے یہ سنا یہ نام اس کی یادداشت میں اچھی طرح تازہ تھا۔ یہی حالت کم و بیش بازل خان کی بھی تھی۔ ربدہ کے وجود کو ایک سنسنی خیز کربناک لہر نے اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ دنیا اتنی چھوٹی ہے یا پھر اس کی قسمت میں ہی اس شخص سے ٹکرانا لکھا تھا۔ وہ اس شخص کے خوف سے چھپتی پھر رہی تھی اور یہ یہاں بھی آ پہنچا تھا۔ اس شخص کے تصور سے ہی اسے گھن آتی تھی، اور وہ پورے رعب و دبدبے اور طمطراق سے اس کے سامنے کھڑا تھا۔ آپ؟ اس کی یوں آمد پر خون کے گھونٹ پیتی اپنی کرسی کے پاس جا رکی تھی۔ بازل خان بھی اسے اپنے اس علاقے میں دیکھ کر حیران تھا۔ وہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ اس کے سامنے وہی وجود کھڑا ہوگا جسے وہ پچھلے دنوں دیوانہ وار تلاش کر رہا تھا۔ مجھے ڈاکٹر صاحبہ سے ملنا ہے جو یہاں نئی اپوائنٹ ہو کر آئی ہیں۔
ربدہ نے ہاتھ سے چونک کر اسے دیکھا، اگلے ہی لمحے وہ بغیر ڈرے سہمے سیدھی کھڑی ہو گئی۔ جی کہیے، کیا خدمت کر سکتی ہوں آپ کی؟ میں ہی اپوائنٹ ہوئی ہوں یہاں۔ اس کے لہجے میں ہانسی کاٹ تھی اور بازل خان چونک کر حیران ہو کر اسے دیکھے گیا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ نئی ڈاکٹرنی یہی لڑکی ہے۔ اس نے فوراً خود کو سنبھالا۔ تو پھر آپ کو میرے ساتھ ہماری حویلی چلنا ہوگا۔ کچھ دیر پہلے ہماری ملازمہ آپ کو بلوانے آئی تھی، مگر آپ نے انکار کر دیا۔ ہماری والدہ کافی بیمار ہیں، انہیں دکھانا ہے۔ تو یہ اس علاقے کے مالکان میں سے ہیں؟ ربدہ حیرت زدہ تھی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ جاب کے لیے وہ جہاں آئی ہے وہ اسی شخص کا علاقہ ہے۔ آئی ایم سوری، میں کہیں نہیں جا رہی۔ آپ ان کو یہاں لے آئیں، میں دیکھ لوں گی۔ وہ انکار کرتے کرسی پر بیٹھ گئی۔ وہ کیوں ڈرے؟ اگر یہ اس شخص کا علاقہ ہے تو وہ بھی اتنی طاقت رکھتی ہے کہ اس علاقے کے لوگوں کو اس شخص کے کرتوت بتا سکتی ہے۔ اس کے صفا چٹ انکار پر بازل خان نے بے پناہ طیش سے اسے دیکھا۔ وہ ابھی تک مکمل طور پر اس کے الزام سے بری الزامہ نہیں ہوئی تھی۔ اگرچہ بینش اور عادل مراد کی حقیقت سامنے نہیں آئی تھی، مگر اس پر جو بہتان اس لڑکی کے ذریعے لگا تھا وہ اسی طرح برقرار تھا۔ وہ یہاں نہیں آ سکتی، آپ کو میرے ساتھ حویلی چلنا ہوگا۔ کس قدر رعونت بھرا حاکمانہ انداز تھا۔ ربدہ کا تن بدن سلگنے لگا۔ میں آپ کے ساتھ کہیں نہیں جاؤں گی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ آپ جیسے ظالم سفاک لوگوں کا علاقہ ہے۔ آپ اپنی والدہ کو کہیں لے جائیں، میں قطعی نہیں جا رہی آپ کے ساتھ۔ وہ بے قصور تھی، اس کا ضمیر مطمئن تھا۔ وہ ان 3 دنوں میں حویلی والوں کے بہت سے قصیدے سن چکی تھی۔ اس نے فوراً سوچ لیا کہ اگر اس شخص نے اسے تنگ کیا، کوئی دھمکی دی، تو اس کی اصلیت یہاں کے لوگوں کے سامنے لائے گی۔ وہ کیوں ڈر ڈر کر جیے، کیوں ظالمانہ جبر سہے؟ اسے صاف انکار کر کے وہ اب یہاں ایک پل بھی اس کے سامنے ٹھہرنا نہیں چاہتی تھی۔ مریض کوئی تھا نہیں۔ اٹھ کر اس نے ٹیبل پر پڑا اپنا اوور آل اسٹیتھوسکوپ اور بیگ تھام لیا تھا۔ پلیز آپ یہاں سے جا سکتے ہیں، مجھے کمرہ لاک کرنا ہے۔ بازل خان کو اسی طرح کھڑے دیکھ کر اس نے کہا تھا، آپ جیسے جاگیرداروں کے پاس ڈاکٹرز کی کمی نہیں ہوتی، کسی اسپیشلسٹ کو دکھائیے جا کر۔ میں تو ایک عام سی ڈاکٹر ہوں۔ غم و غصے سے کہتے وہ وہاں سے نکل آئی تھی۔ وارڈ بوائے کو کمرہ لاک کرنے کی ہدایت دیتے وہ اپنے ہاسٹل روم والے کمرے میں آ کر لیٹ گئی تھی۔ وہ کیا کرے؟ وہ یہاں سے چلی جائے یا ڈٹ کر حالات کا مقابلہ کرے؟ یا اللہ، میری ایسی کون سی غلطی ہے جس کی سزا اس شخص کی صورت مجھے مل رہی ہے؟ میں بے قصور ہوں تو اچھی طرح جانتا ہے۔ میں کہاں تک بھاگوں اس شخص سے؟ میں نے اپنا مقدمہ تجھ پر چھوڑا ہے۔ یا اللہ، میرا فیصلہ کر دے، مجھے اس اذیت سے نجات دے دے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ بی بی جان کو اکثر استھما کا شکایت رہتی تھی۔ وہ کبھی کبھار شدت اختیار کر جاتی۔ ڈاکٹر ربدہ کے انکار کے بعد وہ انہیں شہر لے آیا تھا۔ چند دن ایڈمٹ رہنے کے بعد وہ بہتر ہوئیں تو وہ واپس چلی گئی تھیں، جبکہ وہ ادھر ہی رہا تھا۔ اس کا بہت سا کام ابھی باقی تھا۔ ربدہ سے ہونے والی اپنی غیر متوقع ملاقات بھی اسے اذیت سے دوچار کر رہی تھی۔ وہ اب جلد از جلد حقیقت تلاش کرنا چاہتا تھا۔ بینش اگر واقعی اس سب میں ملوث ہوئی تو تمہیں میرے قہر سے کوئی نہیں بچا سکے گا۔ وہ بی بی جان کے جانے کے اگلے ہی دن چچا کے گھر چلا آیا تھا۔ دوپہر کا وقت تھا۔ ملازم نے بتایا کہ گھر میں کوئی نہیں ہے۔ اسے اپنا سارا پلان چوپٹ ہوتا محسوس ہوا۔ اس نے سوچا تھا کہ وہ بینش کو لے جا کر کہیں ایسی جگہ پر رکھے گا جب تک وہ حقیقت نہ بتا دے کہ اسے چھوڑے گا نہیں، مگر وہ گھر پر ہی نہ تھی۔ وہ بینش کے کمرے میں چلا گیا تھا۔ اس کی ٹیبل پر نوٹ بکس، پیپرز، پیڈ پڑے ہوئے تھے۔ اس نے بینش کی ڈائری اٹھا لی۔ یہ اس کے نوٹس اور مختلف روزمرہ کے شیڈول پر مشتمل ڈائری تھی۔ دیکھنا بینش، اگر ڈاکٹر ربدہ بے قصور نکلی تو میں تمہیں اتنی زندگیوں سے کھیلنے کی ایسی عبرتناک سزا دوں گا کہ تم ساری عمر یاد رکھو گی۔ ڈائری لے کر وہ وہاں سے نکل آیا تھا۔ اس نے ایک قدم جمشید کو بتائے بغیر اٹھایا تھا۔ وہ ڈائری لے کر سیدھا اسی کے پاس آیا تھا۔ یہ بینش کی ڈائری ہے، مجھے کنفرم کروا کر بتاؤ، لیٹرز میں لکھی گئی رائٹنگ اور یہ رائٹنگ کتنی ملتی ہے؟ بازل خان نے اس کے سامنے دونوں خط اور ڈائری رکھ دی تھی۔ جمشید کافی دیر تک دونوں کو دیکھتا رہا۔ یہ بینش کی ہی رائٹنگ ہے یار۔ جمشید نے اسے دیکھا تو وہ سختی سے لب بھیج گیا۔ مگر سوچنے کی بات ہے، اس نے یہ سارا کھیل کیوں کھیلا؟ کچھ اندازہ مجھے ہو رہا ہے۔ کل ملوں گا تم سے، پھر تفصیلاً ذکر کروں گا۔ بامشکل خود کو سنبھالتے اس نے خطوط والا لفافہ دوبارہ جیب میں ڈال لیا تھا۔ اور عادل مراد کے لیے کیا پلاننگ ہے؟ اور یہ تو کنفرم ہو گیا ہے کہ ربدہ اس قصے میں بے قصور ہے۔
ربدہ ہمارے علاقے میں ڈاکٹر کے طور پر اپوائنٹ ہو کر گئی ہے۔ اوہ! جمشید حیران ہوا تھا۔ عادل مراد کو میں دیکھ لوں گا، اب اس کو میں اپنے طور پر ہینڈل کروں گا۔ شکریہ یار، تم نے اس سارے معاملے میں اتنی مدد کی، ورنہ ربدہ کو مورد الزام ٹھہراتے اس کے سارے خاندان کو تباہ کرنے کے چکر میں نہ جانے اپنی ضمیر پر کتنا بوجھ لاد چکا ہوتا۔ چلتا ہوں، اب بنش سے خود ہی نپٹوں گا، کل ملوں گا، ساری تفصیل بتاؤں گا تمہیں۔ وہ جمشید سے ہاتھ ملا کر ڈائری لے کر واپس آ گیا تھا۔ وہ بنش کے گھر شام کے وقت آیا تھا۔ بنش حیران تھی، کتنا سڑیل مزاج اس سے کئی گز فاصلہ رکھ کر ملنے والا شخص اب کیوں کر بدل گیا ہے۔ اسے چند پرسنل باتیں ڈسکس کرنے کا کہہ کر لایا تھا، اور ان لمحات کا بنش کو کب سے انتظار تھا۔ اس سب کے لیے نہ جانے اس نے کیا کیا کرنا پڑا تھا اسے، اور آج یہ شخص اس کے قریب تھا۔ تمہارا پروپوزل چچا جان نے میرے لیے دیا ہے، مجھے تم سے اس کے متعلق ڈسکس کرنا ہے۔ یہاں لاتے ہوئے اس نے کہا تھا، اور بنش کو لگا تھا جیسے اس نے ساری دنیا فتح کر لی ہے۔ اسی دن اور انہی لمحات کا تو اسے انتظار تھا۔ آپ ادھر کیوں لائے ہیں؟ کسی ریسٹورنٹ میں چلتے نا؟ گاڑی سے اترتے ہوئے بامشکل اس نے کہا تو بازل خان نے اپنے جذبات پر بامشکل قابو پایا۔ کیوں؟ تمہیں میرے ساتھ یہاں آنا اچھا نہیں لگا کیا؟ اس کے سنجیدگی سے پوچھنے پر وہ ایک ادا سے مسکرائی، اپنے شولڈر کٹ بالوں کو ہاتھ سے سنوارا۔ نہیں، بہت اچھا لگا ہے۔ عجیب بےہود سا لہجہ تھا۔ وہ اسے لیے راہداری سے ہوتا ہوا اسٹور نما کمرے میں داخل ہوا تو وہ چونکی۔ ہم کدھر جا رہے ہیں؟ اندھیرے اسٹور میں کھڑی وہ پوچھ رہی تھی۔ تم چلو تو صحیح، ایک سرپرائز تمہارا منتظر ہے، ابھی پتہ چل جاتا ہے۔ اس کا ہاتھ پکڑے آگے آگے بڑھنے لگا تو وہ اندھیرے میں اس کے ساتھ گھسیٹتی چلی جا رہی تھی۔ اسٹور نما کمرے سے نیچے زینے طے کر کے وہ اسے ایک ایسے کمرے میں لایا تھا جو بالکل خالی تھا، بس فرش پر ایک میٹرس بچھا ہوا تھا۔ یہ کون سی جگہ ہے؟ ادھر ہم کیوں آئے ہیں؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ بازل خان آگے بڑھ کر لائٹ آن کر دی اس نے۔ وہ بازل خان کے تیوروں سے کچھ ہائف ہو گئی تھی۔ تم سے بہت سے سوال پوچھنے ہیں، ایک بات بتاؤں، سچ سچ، جھوٹ کی قطعی گنجائش نہیں۔ تم جانتی تھیں کہ میں سارا سے بے پناہ محبت کرتا ہوں، اس کے بعد کبھی دوسری شادی نہیں کروں گا، پھر بھی تم نے مجھ سے شادی سے انکار نہ کیا، کیوں؟ تم سچ جاننا چاہتے ہو تو یہی کہوں گی کہ میں تم سے تب سے محبت کرتی ہوں جب ہمارے بڑوں میں محض ہماری بات ہی طے ہوئی تھی، مگر تم نے انکار کر دیا اور سارا سے شادی کر لی۔ اب سارا نہیں رہی، کیا اب بھی تمہارے دل میں میرے لیے کوئی گنجائش پیدا نہیں ہو سکتی؟ بازل خان نے بے پناہ نفرت سے اسے دیکھا۔ اور ربدہ، اس کی حقیقت تم واضح کرو گی یا میں بتاؤں تمہیں؟ اس کے سخت پتھریلے لب و لہجے پر وہ چونک کر خوفزدہ ہو گئی۔ کون ربدہ؟ کیسی حقیقت؟ وہ تصور بھی نہیں کر سکتی تھی کہ بازل خان اسے یہاں کیوں لایا ہوگا۔ شٹ اپ! میرے ساتھ اب کوئی ڈرامے بازی مت کرنا۔ سارا مر گئی تمہاری گھٹیا چالوں کی وجہ سے۔ میرا بچہ ماں سے محروم ہو گیا، تمہاری نفرت اسے کھا گئی، اور ربدہ، تم نے اسے بھی نہ بخشا۔ اب تمہارا کھیل ختم، سب کچھ واضح اور روشن ہو چکا ہے۔ وہ دروازہ لاک کرتے بپھرے ہوئے تند و تیز طوفان کی مانند اس کے سامنے آ کھڑا ہوا، اور بنش اس کی آنکھیں پھٹ جانے کی حد تک کھل گئی تھیں۔ کتنی مکار اور گھٹیا فطرت کی لڑکی ہو تم! تم اس قدر چالباز اور کینہ توز ثابت ہوگی، مجھے اندازہ ہی نہیں تھا۔ تم نے اپنے ٹھکرائے جانے کا بدلہ لیا، میری اور سارا کی محبت بھری زندگی تمہیں چین سے جینے نہیں دے رہی تھی، اور تم نے ڈاکٹر ربدہ کو استعمال کر کے میری غیرت، میری مردانگی اور عزت کو کھیل بنا ڈالا، میرے باپ، بھائیوں، بھابھیوں کے دل میں مجھ سے بدظن کر دیے، تم نے میری ساری خوشیاں چھین لی، مکار عورت! کیا کیا کہہ رہے ہو تم؟ جھوٹ ہے یہ سب! شٹ اپ! بازل خان کے ایک بھرپور تھپڑ نے اسے میٹرس پر گرا دیا تھا۔ یہ دیکھو، یہ ہے تمہارے کرتوتوں کا ثبوت۔ اس نے اپنی جیب سے لفافہ نکال کر اس کے منہ پر دے مارا تھا۔ یہ دیکھو مکار چالباز لڑکی، دیکھو یہ ہیں تمہارے کارنامے۔ اس کا بازو پکڑ کر انتہائی جنونی پن میں اس نے اسے سیدھا کیا تو وہ ڈر کر فوراً لفافہ تھام گئی۔ جوں جوں وہ تصویر دیکھ رہی تھی اس کا رنگ لٹھے کے مانند زرد ہو رہا تھا۔ کیوں کیا تم نے یہ سب؟ بولو، تمہیں ذرا بھی خوف خدا نہیں آیا؟ ایک نہیں کئی زندگیوں سے تم کس درجہ سفاکی سے کھیل گئیں۔ وہ سخت غم و غصے اور انتہائی اشتعال سے گویا ہوا تھا۔
مینیش کو اپنی روح فنا ہوتی محسوس ہوئی تھی۔ وہ واقعی نفرت و انتقام میں اندھی ہو چکی تھی۔ وہ بازل خان کو ہمیشہ سے چاہتی آ رہی تھی، مگر بازل کے انکار نے اسے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا تھا۔ اس کے دل میں سارا کے لیے بے پناہ نفرت پیدا ہو گئی تھی۔ وہ ہر وقت دل ہی دل میں اس کے خلاف منصوبے بنا رہی ہوتی تھی۔ اس کے اندر انتقام کی آگ بھڑک رہی تھی، جو اسے سارا کے ساتھ ایک مسکراتی خوشحال زندگی گزارتے دیکھ کر دن بدن دو آتشہ ہوتی جا رہی تھی۔ پھر اس کے سامنے عادل مراد آ گیا۔ وہ اس کی محبت کا دم بڑھتا تھا اور وہ خود بازل خان کی۔ اس نے اپنی نفرت میں عادل مراد اور ربدہ دونوں کو استعمال کیا تھا۔ ربدہ اس کی ایک اچھی اسکول لیول کی دوست تھی، مگر محبت میں انتقام لیتے لیتے وہ دوستی کو بھی بھینٹ چڑھا چکی تھی۔ اس کے لیے عادل نے سب تصاویر بنائی تھی اور ہر بار سوچے سمجھے منصوبے کے مطابق وہ ربدہ اور بازل خان کو سامنے لائی تھی۔ ان کی ملاقاتیں کروائی تھیں۔ ربدہ جان پائی تھی کہ وہ کیا کھیل کھیل رہی ہے، نہ ہی بازل خان۔ عادل مراد اس کو پانے کے لیے اس کا ساتھ دے رہا تھا۔ تصاویر عادل نے تیار کروائی تھی اور خط بینش نے خود لکھے تھے اور پھر ان کو پوسٹ کر دیا تھا۔ نتیجہ اس کی توقع کے مطابق سارا میکے چلی گئی تھی اور پھر چند دن بعد ہی بیٹی کی پیدائش پر اس کی ڈیتھ کی خبر ملی تھی۔ ربدہ اغوا ہو گئی تھی تو وہ خوفزدہ ہو گئی تھی۔ اس کا مقصد سارا کو بازل سے بھتسن کروانا تھا۔ اسے قطعی امید نہ تھی کہ بازل خان ربدہ کو اغوا کروائے گا۔ وہ اپنے خوف میں مبتلا ربدہ سے تمام تعلقات ختم کر بیٹھی تھی، مگر کلینک میں ہونے والی ربدہ سے ملاقات نے اسے صحیح معنوں میں ہراساں کر ڈالا تھا۔ تب اسے پتہ چلا کہ اسے بازل خان نے اغوا کروایا تھا اور ربدہ سمجھ رہی تھی کہ اسے بینش نے اغوا کروایا ہے۔ بعد میں جو بھی صورتحال ہوئی، مگر اس کے ذہن کے کسی بھی گوشے میں یہ بات نہ تھی کہ بازل حقیقت بھی جان سکتا ہے۔ وہ یہ سارا کھیل کھیلتے ہوئے نہیں جانتی تھی کہ جو کنواں دوسروں کے لیے کھود رہی ہے وہ خود بھی اس میں گر سکتی ہے۔ ربدہ کے بقول اللہ بڑا انصاف کرنے والا ہے۔ آج شاید یوم حساب تھا۔ وہ کوئی بھی رعایت دیے بغیر اس کے سامنے کھڑا تھا۔ صورتحال سنگین تر تھی۔ سدباب کی کوئی راہ نہ بچی تھی۔ میں نے کچھ نہیں کیا، گھٹی گھٹی آواز تھی بس۔ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تم نے کیوں کیا۔ سنو اپنی مکاریاں اور چال بازیاں۔ وہ تنفر سے گویا ہوا۔ میرا اور تمہارا رشتہ ہمارے بڑوں میں طے تھا، مگر میں نے تمہارے بجائے سارا کو فوقیت دی۔ وہ تھی ہی اس قابل کہ اسے چاہا جاتا اور پانے کی آرزو کی جاتی، اور تم کیا تھیں؟ دولت و عمارت کے نشے میں چور، ماڈرنزم کا چارم پرچار کرتی ایک بے ضمیر شکست خوردہ سی لڑکی۔ تمہیں اپنی وہ شکست بھول نہیں پا رہی تھی۔ ہماری خوشبار زندگی تم سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ تم اتنی پستی میں بھی گر سکتی ہو، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ تم ایک بیمار ذہنیت اور کردار کی مالک لڑکی، کیا خیال تھا تم سارا اور مجھ کو جدا کر کے مجھے حاصل کر لو گی اور تمہارا یہ بھیانک روپ کبھی میرے سامنے نہیں آئے گا؟ اور یہ لڑکی؟ اس نے جھٹکے سے ایک تصویر اس کے سامنے کی تھی۔ بینش نے خوف بھری نظروں سے تصویر کو دیکھا۔ تصویر میں بازل خان نے ربدہ کو کندھوں سے تھام رکھا تھا۔ اس لڑکی کی زندگی برباد کر دی تم نے۔ اس کے ساتھ کم سے کم ایسا گھٹیا کھیل نہ کھیلتی۔ اس کے اوپر اتنے گھٹیا الزام لگانے پر تمہیں ذرا شرم نہ آئی؟ ذرا حیا کا دامن نہ تھاما تمہیں؟ یہی سوچ لی تھی کہ تم کس خاندان کی لڑکی ہو؟ اس کے انداز و لہجے پر بینش لرز گئی تھی۔ میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑنا چاہتا اور نہ ہی زندہ چھوڑوں گا۔ تم نے میری غیرت کو للکارا ہے۔ پڑھو اپنے لکھی یہ خط۔ کیا کیا بکواس تم نے مجھ سے اور اس معصوم پاک باز لڑکی کے ساتھ منسوب کی ہے۔ پڑھو ان کو۔ اس نے اپنی جیب سے ہاتھ نکال کر اس کی طرف اچھال دیے تھے۔ میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ وہ کسی بھی احساس و رحم سے آرے کرخت تو جامد تیور لیے اس کی طرف بڑھا تو وہ کئی قدم پیچھے ہٹ گئی۔ مجھے معاف کر دو بازل، پلیز مجھے معاف کر دو۔ میں انتقام میں اندھی ہو گئی تھی۔ میں نے بہت غلط کیا، تمہارے ساتھ، ربدہ کے ساتھ، سارا کے ساتھ۔ وہ ہاتھ جوڑے رو رہی تھی۔ بازل کو اس کے آنسو مکار لومڑی کے مانند لگ رہے تھے۔ اتنے دن وہ اس کمرے میں بند روتی سی سکتے بلکتی رہی، مگر مجھے اس پر رحم نہ آیا۔ میں نے کئی بار اسے کچل ڈالنے کا ارادہ کیا، مگر میرے اللہ نے مجھے اپنے ضمیر کے سامنے مزید گرنے سے بچا لیا۔ میں سمجھا وہ لڑکی غلط ہے اور میں نے اپنا بدلہ لینے کے چکر میں اسے برباد کر ڈالا۔ اس کا باپ مر گیا، وہ گھر سے بے گھر ہو گئی اور میں اپنے الزام میں خود کو حق بجانب سمجھتا رہا۔ اتنا بڑا گناہ کر ڈالا مجھے، پھر بھی اس پر ترس نہ آیا، اور اب مجھے تم پر بھی ترس نہیں آئے گا۔ چلاؤ جتنا بھی چاہے چلاؤ، یہاں کوئی بھی تمہاری آواز سننے نہیں آئے گا۔ جیسے وہ چلائی تھی اور کوئی اس کی آواز نہیں سنتا تھا۔ چلاؤ اب، مکار ظالم لڑکی، چلاؤ۔
اس پر ریوالور تانے حلق کے بل چیخا تھا اور خوف سے لرزتی بینش اپنی جان بچانے کی کوشش میں اندھا دھند بھاگی تھی۔ نہیں، مجھے نہیں مارو! وہ دیوار سے ٹکرا کر گری۔ مجھے چھوڑ دو، معاف کر دو، پلیز جانے دو مجھے۔ بے اختیار روتے سسکتے وہ اس کے پاؤں میں گری تھی۔ بازل خان نے نفرت سے اسے ٹھوکر ماری تھی۔ وہ دوبارہ دیوار کے ساتھ ٹکرائی تھی۔ اس کے سر سے خون کا فوارہ پھوٹ پڑا تھا۔ بازل، مجھے چھوڑ دو پلیز! وہ اس کے مقابل ٹک گیا تھا۔ وہ اس کی سگی چچا زاد تھی، اس کے خاندان کی عزت، مگر اس پر قطعی رحم نہیں آ رہا تھا اسے۔ مجھے معاف کر دو! ہاتھ جوڑے وہ کہہ رہی تھی، مگر بازل خان نے اس کی کن پٹی پر ریوالور رکھے ٹریگر پر انگلی کا دباؤ بڑھا دیا تھا۔ بازل! بینش کی آنکھ کھلی کی کھلی رہ گئی۔ شمسا کی خالہ بیرون ملک رہتی تھی۔ وہ پاکستان آئی ہوئی تھی۔ وہ ان سے اور ان کے بیٹوں سے مل چکی تھی۔ اچھی فیملی تھی، باہر سیٹل تھی۔ وہ لوگ اپنے بیٹے کی شادی کرنے پاکستان آئے ہوئے تھے۔ شمسا کی اپنے ماموں کے ہاں بات طے تھی۔ آج کل اس کی خالہ لڑکیاں دیکھ رہی تھی۔ آج جب اس نے گھر فون کیا تو ماما بتا رہی تھی، شمسا کی خالہ نے اپنے بیٹے کا پروپوزل شارکا کے لیے دیا ہے۔ ربدہ حیرت زدہ تھی۔ دو ایک ماہ کے اندر اندر شادی کرنا چاہ رہی ہیں؟ لڑکا اچھا ہے، اچھی فیملی ہے۔ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا جواب دوں۔ شمسا کے والدین بہت اطمینان دلا رہے ہیں، مگر اتنی دور بیٹی کو بھیجنے پر دل خوفزدہ ہو رہا ہے۔ ماما مزید بتا رہی تھی، ماما واقعی اچھی فیملی ہے، آپ اپنا اطمینان کر لیں اور ہاں کہہ دیں۔ شارکا کی ایج ہے، کوئی مذائقہ نہیں۔ لڑکے سے میں مل چکی ہوں، اچھا خاصا ہے۔ یہ تو بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ وہ اپنی شارکا کے لیے کہہ رہے ہیں، ورنہ ان لوگوں کو رشتوں کی کیا کمی ہے۔ وہ فوراً پرجوش ہو گئی، مگر ایک ماہ کے اندر اتنی جلدی شادی؟ ہم ارینج کر لیں گے، اس نے فوراً کہہ دیا۔ سیف سب ہو جائے گا ماما۔ پاپا کو ملنے والی رقم ساری شمسا کی خالہ نے کچھ بھی لینے دینے سے انکار کر دیا ہے، بلکہ وہ تو کہہ رہی تھی کہ شادی کی ساری ذمہ داری بھی وہ لوگ خود ہی اٹھائیں گے۔ اور ایک اور بات کہہ رہی تھی۔ ماما کچھ کہتے کہتے رک گئی تھی۔ وہ چونکی۔ کیا بات؟ شارکا اتنی دور جانے پر راضی نہیں تو شمسا کی خالہ کہہ رہی تھی کہ وہ نعمان اور سبحان کے ویزے بھی تیار کروا لیتے ہیں۔ شارکا کے ساتھ یہ دونوں بھی وہاں سیٹل ہو جائیں گے۔ رہ گئی میں تو تم اگر چاہو تو ہم دونوں کو بھی لے جائیں گے۔ اچھا؟ وہ خاصی حیران ہوئی تھی۔ مگر میں چاہتی ہوں کہ تمہاری بھی کہیں شادی کر دوں۔ ماما پلیز! اس نے فوراً ٹوک دیا۔ میرے ساتھ اتنا بڑا حادثہ ہو چکا ہے، میری بات مت کریں۔ وہ لوگ اتنا کچھ چاہ رہے ہیں تو انکار مت کریں۔ رقم ہے، نکلوا کر استعمال کر لیجیے گا۔ میں بھی کسی دن چکر لگانے کی کوشش کروں گی۔ سیف وغیرہ سب بینک میں۔ تم وہاں سیٹ تو ہو نا؟ انہوں نے پوچھا۔ جی۔ شارکا اور دونوں بھائیوں کے مستقبل محفوظ ہو جانے کی خوشخبری نے اسے بہت ہلکا پھلکا کر ڈالا تھا۔ یہاں آئے ہوئے اس کا دوسرا ہفتہ ہو رہا تھا۔ بازل خان کے وجود سے ہٹ کر اسے یہاں بظاہر کوئی مسئلہ نہیں ہوا تھا۔ ڈاکٹر یوسف نے ٹرانسفر کروا لیا تھا اور دوسری ڈاکٹرز بھی ایک دو بار چکر لگا چکے تھے۔ وہ سسٹر رضیہ سے اس علاقے کی خوبصورتی کی بڑی تعریفیں سن چکی تھیں۔ ذہن سے ایک بہت بڑا بوجھ ہٹا تو وہ چہل قدمی کی نیت سے باہر نکل آئی۔ وہ کمرے میں آیا تو دل بہت پریشان تھا، کسی پل قرار نہ تھا۔ وہ تو اپنی ہی نظروں سے گر چکا تھا، اب کسی اور کے سامنے سر اٹھا کر کرتا بھی تو کیا؟ بستر پر لیٹا تو بی بی جان انیک کو اٹھائے اندر آ گئیں۔ وہ انہیں دیکھ کر اٹھ بیٹھا۔ خیر ہے پتر، طبیعت تو ٹھیک ہے تمہاری؟ بازل خان کے بجھے بجھے چہرے پر ایک گہری نگاہ ڈالی تو وہ ندامت سے چور سر جھکا گیا۔ آج اپنے فعل پر انتہائی پشیمان تھا، کسی بے گناہ کے ساتھ کی گئی زیادتی پر انتہائی ندامت ہو رہی تھی۔ غصے کا تو وہ شروع سے ہی تیز تھا، مگر خود پر لگائے جانے والے بہتان کا صدمہ اس قدر جان لیوا تھا کہ وہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں کھو بیٹھا تھا۔ تمام حواس مختل ہو چکے تھے گویا، اور اب جبکہ حقیقت روز روشن کی طرح عیاں تھی، آج آنکھیں کھلیں تو ہر طرف پچھتاوا ہی پچھتاوا تھا، ضیاء ہی ضیاء تھا۔ ربدہ کی ذات کو پہنچنے والا نقصان اس قدر شدید تھا کہ وہ خود کو بری ذمہ قرار بھی نہیں دے سکتا تھا۔ ضمیر ہر وقت کچوکے لگا رہا تھا، اور ضمیر سے بڑی عدالت بھلا اور کیا ہوتی ہے؟ کیا بات ہے پتر؟ بتاتا نہیں، خیر ہے نا؟ میری طبیعت کو کیا ہونا ہے بی بی جان، اپنی ہی لگائی آگ میں جھلس رہا ہوں۔ اس جیسا صاف ستھری دیانتدارانہ زندگی گزارنے والا بازل خان
اپنی ہی شخصیت کا یہ دوہرا پن برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ اللہ نہ کرے تم کیوں جھلسو، ایسی باتیں کیوں کر رہے ہو پتر؟ انہوں نے شاید اس کی بات کی گہرائی کو نہیں جانچا تھا، مگر دل دہل گیا تھا۔ بازلحان مسکرا دیا، انیک کو بازوؤں میں لے کر اپنی گود میں بٹھا کر اس کے ننھے منھے ہاتھوں کو چومنے لگا۔ بی بی جان، آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ کچھ سوچتے ہوئے اس نے لب کشائی کی۔ کیا بات ہے پتر؟ بی بی جان اس کے انداز پر متحوش ہوئی تھیں۔ بات دراصل یہ ہے بی بی جان کہ… وہ ایک دم خاموش ہو گیا۔ وہ کل لوٹا تھا اور آج وہ بی بی جان کے سامنے حقیقت بیان کر دینا چاہتا تھا، اور پھر وہ انہیں سب بتاتا گیا، ہر بات، بینش کی نفرت، اس کے انتقام کی کہانی، ربدہ اور اس کی لی گئی تصویروں کی حقیقت، سب کچھ۔ اور بی بی جان حیران و ششدر، متاثر، سب سنتی گئیں۔ بینش نے یہ سب کیا؟ یا اللہ! وہ بے یقین تھی۔ اس نے بینش کی کہانی سنا کر لب بھینچ لیے تھے۔ حوصلہ نہیں پڑ رہا تھا کہ ربدہ کے ساتھ کیے جانے والا اپنا سلوک بیان کرے، بتائے کہ وہ بھی بینش کی طرح کس قدر سفاکیت کا مظاہرہ کرتے کسی معصوم کی زندگی سے کھیل گیا تھا، اس کے سر سے چھت چھین لی تھی اس کا باپ، بیٹی کا غم دل پر لیے قبر میں وہ جا اترا تھا، وہ کچھ بھی نہ بتا سکا تھا۔ بہت برا کیا اس نے، اس نفرت و انتقام میں وہ کئی زندگیوں سے کھیل گئی۔ ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ جہاں بیٹے پر لگا بہتان ختم ہوا تھا، وہیں رشتوں پر سے بھی اعتماد اٹھ گیا تھا۔ بی بی جان، بابا جان کی نظریں میرے اندر شگاف ڈال دیتی ہیں، میں ایک الزام کی زندگی لے کر کیسے جیتا؟ وہ افسردہ تھا، اور بی بی جان کا دل بھر آیا۔ اور بینش کا کیا کیا تم نے؟ بی بی جان، انتقام نے مجھے اندھا کر ڈالا تھا، جی تو چاہ رہا تھا کہ اسے قتل کر ڈالوں، اور شاید میں کر بھی چکا ہوتا اگر وہ اس وقت بے ہوش نہ ہو چکی ہوتی۔ بی بی جان، آپ کی دعاؤں نے نہ جانے مجھے کن کن گناہوں سے بچا لیا ہے، ورنہ وہ بینش بچ نکلتی ناممکن تھا۔ میں اسے اسی دن واپس چھوڑ آیا تھا، آپ کی تربیت نے مجھے بچا لیا، ورنہ جہاں اتنے گناہ کیے ہیں وہاں ایک اور قتل بھی کر ڈالتا۔ وہ ضبط کی انتہا پر تھا، وہ چاہ کر بھی بی بی جان کو اپنے گناہ کے بارے میں نہیں بتا پایا تھا۔ اللہ بڑا انصاف کرنے والا ہے، میں نے کہا بھی تھا کہ تو صبر کر، دیکھا کیسے سارا کھیل کھل گیا ہے۔ میں تیرے بابا صاحب کو بھی بتاؤں گی، بس تو بھی اپنے دل سے ان کے خلاف موجود کدورت نکال دے۔ ان کا بھی بھلا کیا قصور؟ جس طرح بینش نے وہ خط اور تصویریں بھیجی تھیں، کوئی بھی ہوتا تو یہی سمجھتا۔ مجھے کسی سے کوئی گلہ نہیں رہا اب بی بی جی، بس دل میں ایک خلش ہے، کاش سارا مجھ سے کچھ کہنے سننے کا موقع دیتی۔ مجھے اس کی وہ بے اعتبار نگاہیں جینے نہیں دیتی۔ آپ کے سامنے کی ہی بات تھی، کیسے وہ بغیر کچھ کہے سنے ہونٹوں پر قفل ڈالے۔ پھوپھو جان کے ساتھ چلی گئی تھی اور پھر چند دن بعد ہی دنیا سے منہ موڑ لیا۔ بی بی جان، مجھے وہ لمحے نہیں بھولتے۔ وہ پھر گزرتے وقت کو یاد کرتے، ماضی کو کی راکھ کریدتے، اپنے ساتھ ساتھ بی بی جان کے دل سے بھی کھیل رہا تھا۔ بڑی نیک فطرت اور پاک باز روح تھی، اللہ اسے جنت میں جگہ دے۔ بی بی جان اپنی آنکھیں صاف کرنے لگیں۔ اور وہ لڑکی، کیا بلی صورت تھی اس کی، میرا تو دل پہلے ہی کہتا تھا کہ وہ لڑکی ایسی نہیں ہے۔ کیا نام اس کا خط میں لکھا تھا بھلا؟ ربدہ، ڈاکٹر ربدہ ہے نام اس کا، اس نے آہستگی سے دہرایا۔ تیرے بابا نے سختی سے تیری بھابھیوں اور بھائیوں کو کہہ دیا تھا کہ بات حویلی سے باہر نہ نکلے، اور سارا نے بھی جیتے جی کچھ نہ کہا، ورنہ وہ لڑکی تو برباد ہو جاتی۔ بینش نے دوستی کا بھی پاس نہ رکھا۔ خدا سمجھے اسے، کیا اس لڑکی کو پتہ ہے کہ اس کی دوست اسے استعمال کر چکی ہے؟ بی بی کہہ رہی تھی اور وہ شرمندگی کے مارے سر جھکائے ہوئے تھا۔ پتہ نہیں بی بی جی، تو آرام کر پتر، میں جا کر تیرے بابا اور بھائیوں کو بتاتی ہوں۔ ایک منٹ بی بی جان، وہ رک گئی تھیں۔ وہ بستر سے اتر کر الماری کی طرف گیا تھا اور اس میں سے ایک بڑے سائز کا خاکی لفافہ نکال کر پلٹا۔ بی بی جان، اس میں سارے ثبوت ہیں جو سب کی نگاہوں میں میری بے گناہی ثابت کرنے کو کافی ہیں۔ اس میں بینش کی ڈائری ہے، وہ تمام خطوط، اسٹوڈیو کے مالک کے بیانات، آفیسر جمشید کی رپورٹ کے علاوہ ان تصاویر کے ساتھ اصل تصاویر بھی ہیں۔ اگر تب بھی کسی کو یقین نہ آئے تو بینش کے پاس جا کر تصدیق کی جا سکتی ہے۔ ٹھوس و جامد تاثرات لیے وہ کہہ رہا تھا۔ بابا صاحب کی بے اعتنائی نے اسے بہت بدگمان کر ڈالا تھا۔ بی بی جان نے خاموشی سے لفافہ تھام لیا تھا۔ دن اپنے مخصوص رفتار میں گزر رہے تھے، ایسے میں شارکا کی شادی شمسا کی کزن سے طے ہو گئی تھی۔
وہ شادی سے ہفتہ پہلے ہی آ گئی تھی، اس کی اکلوتی بہن کی شادی تھی، سو بکھیرے تھے۔ شادی کے بعد شارکا نے فوراً امریکہ نہیں جانا تھا، وہاں اس کی ساس اور باقی فیملی کو واپس چلے جانا تھا، اور جب تک شارکا کے ساتھ نعمان اور سبحان وغیرہ کے کاغذات نہ بن جاتے وہ اور اس کے ہسبینڈ نے ادھر اپنی خالہ کے پاس ہی رہنا تھا۔ ماما بچت سے ان دونوں بہنوں کے لیے زیورات وغیرہ پہلے سے ہی بنوا چکی تھیں، دولہا والوں نے شادی کے سارے انتظامات خود کرنے تھے۔ ہاں، ماما نے شارکا کو اس کی پسند کی شاپنگ ضرور کروا دی تھی، ان لوگوں نے کچھ بھی کرنے نہ دیا تھا۔ شادی کے بعد وہ ایک ہفتہ مزید رکی تھی، اگر سرکاری نوکری کا مسئلہ نہ ہوتا تو وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر ماما کے پاس واپس آ جاتی۔ فی الحال جب تک شارکا، نعمان اور سبحان کے ویزوں کا بندوبست نہیں ہو جاتا تھا ماما کے پاس ہی رہی تھی، اور ماما کی طرف سے اسے فی الحال اطمینان تھا۔ وہ واپس آئی تو کئی دن تک اس کا دوبارہ اس ماحول میں ایڈجسٹ ہونے کا دل نہیں کیا تھا۔ بازل خان کی طرف سے خاموشی تھی، وہ سمجھی کہ شاید وہ شخص اس کو بھول گیا ہے، ورنہ اس کا خوف ہر وقت اعصاب پر چھایا رہتا تھا۔ اس نے سوچا اب زندگی سہل ہو جا رہی تھی، یا اس کی آزمائش ختم ہو چکی ہے۔ شارکا سے روزانہ بات ہو جاتی تھی اور آہستہ آہستہ وہ اپنی زندگی سے مطمئن سی ہونے لگی تھی۔ انیک کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی تھی، شاید موسم بدلنے کے اثرات تھے، سردی بڑھ رہی تھی، اسے بخار اور فلو ہو گیا تھا۔ اس کی خراب طبیعت کا سن کر سب حویلی والے فکر مند ہو گئے تھے، اور جب رات کے اس کی طبیعت زیادہ بگڑی تو بھابھی بیگم نے سب حویلی والوں کو اکٹھا کر لیا۔ بازل کی موجودگی میں وہ پہلی بار بیمار ہوا تھا اور وہ سب سے زیادہ بے چین تھا۔ آپ کو پہلے بتانا چاہیے تھا، اب رات کے اس کو کہاں لے کر جاؤں، شہر بھی نہیں لے جا سکتا۔ وہ کچھ دیر قبل ہی ریسٹ ہاؤس سے گاؤں تک پہنچا تھا، کھانا کھا کر فارغ ہوا تھا جب شائستہ بھابھی نے آ کر بتایا تھا۔ وہ سارا دن انہی کے پاس ہی ہوتا تھا، انہی کے پاس سوتا۔ وہ بخار سے مدہوش بلکہ نیم بے ہوش وجود کو اٹھا کر بی بی کے روم میں آ گیا تھا۔ میں نے ملازمہ کو بھیج کر ہسپتال سے دوائی منگوائی تھی، مگر کچھ افاقہ نہیں ہوا، بلکہ شام کے بعد تو طبیعت زیادہ خراب ہو گئی ہے۔ بھابھی خود متفکر تھیں۔ میں کچھ کرتا ہوں، جب تک میں آتا ہوں آپ اس کو لپیٹ کر رکھیں۔ گاڑی کی چابی اٹھا کر وہ فوراً باہر نکل آیا تھا۔ ریش ڈرائیونگ کرتے وہ کچھ پل میں ہسپتال پہنچا تھا۔ چوکیدار سے پتہ چلا کہ ڈاکٹرنی صاحبہ ہاسٹل والے کمرے میں چلی گئی ہیں، اور باقی ڈاکٹرز تو آ ہی نہیں رہے۔ وہ تذبذب کا شکار کچھ دیر کھڑا رہا اور پھر وہ ہاسٹل کی طرف آ گیا۔ رضیہ سسٹر کا شوہر اس وقت گیٹ پر بازل خان کو دیکھ کر حیران ہوا تھا۔ السلام علیکم ہاں جی، آپ ادھر، خیریت؟ وہ کئی سالوں سے یہاں مقیم تھے، وہ فوراً سلام کرنے پر پوچھ رہا تھا۔ ہاں خیریت ہی ہے، ڈاکٹر صاحبہ کو بلانے آیا ہوں، میرے بیٹے کی طبیعت سخت خراب ہے، اس نے کہا تو وہ سر ہلاتا اندر چلا گیا۔ اپنی بیوی کو اٹھا کر اس نے ربدہ کو جگانے بھیجا تھا۔ وہ کشمکش کا شکار ادھر سے ادھر چکر لگاتا محو انتظار تھا۔ بازل خان کو زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا، رضیہ لوٹ آئی تھی۔ ڈاکٹر صاحبہ نے آنے سے انکار کر دیا ہے، وہ کہہ رہی ہیں کہ وہ رات کے اس وقت کہیں بھی نہیں جائیں گی، اگر آپ کے بیٹے کی زیادہ طبیعت خراب ہے تو آپ ادھر ہی لے آئیں۔ بازل خان کے اندر ایک بھانپر سا جل اٹھا تھا، مانا کہ وہ غلط تھا، اس کے ساتھ بہت کچھ غلط کر چکا تھا، مگر بحیثیت ڈاکٹر ربدہ کا فرض تھا کہ وہ دوست دشمن کی پرواہ کیے بغیر سب مریضوں کے ساتھ یکساں سلوک کرے۔ پہلے بھی اس نے بی بی جان کی دفعہ انکار کر دیا تھا، اور اب پھر جبکہ اس بار اس کے پاس اس قدر رات گئے کوئی اور راہ بھی نہ تھی۔ چلو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں، میں خود ان سے بات کرتا ہوں۔ وہ سسٹر رضیہ کے ساتھ آ گیا تھا۔ رضیہ نے دروازہ بجایا تو اس نے کھول دیا تھا، مگر اسے دیکھ کر وہ پہلے چونکی تھی، پھر نفرت سے اس کے زاویے بگڑے تھے۔ سسٹر رضیہ، میں آپ کو کہہ چکی ہوں کہ اس وقت میں کسی مریض کو نہیں دیکھوں گی، آپ کے ساتھ ہی کچھ دیر پہلے میں کسی کے گھر سے ہو کر آئی ہوں، اب میں کہیں نہیں جاؤں گی۔ ان کو کہیں کہ یہ اپنے مریض کو کہیں بھی لے جائے، مگر ادھر بار بار مت آئیں۔ ہاتھ سے مشتعل لہجے میں وہ کہہ رہی تھی۔ بازل خان کو اس کے سخت لہجے پر ایک دم غصہ آ گیا۔ میرا بیٹا بخار کی وجہ سے بے ہوش پڑا ہے، اتنی جلدی میں اسے کہیں بھی نہیں لے جا سکتا، آپ کو میرے ساتھ چلنا ہوگا۔ اس طرح کے لہجے برداشت کرنا اس کی فطرت کب تھی بھلا، مگر وہ اس لڑکی کو برداشت کرنے پر مجبور تھا۔ آئی ایم سوری۔ بازل خان کو دیکھ کر تو وہ بالکل ہی آؤٹ ہو جاتی تھی، تمام مظالم یاد آتے تھے، بے پناہ سختی سے کہتے۔ اس نے دروازہ بند کرنا چاہا تو بازل خان نے ایک دم دروازے پر ہاتھ رکھ کر اس کی پیش قدمی روکی تھی۔ اس کے اندر غیظ و غضب نے ایک دم کروٹ بدلی تھی۔
ڈاکٹر ربدہ پلیز، اگر میرے بیٹے کو کچھ ہو گیا تو میں زندہ نہیں چھوڑوں گا کسی کو بھی. آپ کو میرے ساتھ چلنا ہوگا ابھی اور اسی وقت، ورنہ آپ جانتی ہیں کہ میں کیا کر سکتا ہوں. بے پناہ غصیلے لہجے میں وہ دھمکی پر اتر آیا تھا. میں سمجھا تھا کہ ڈاکٹر بس ڈاکٹر ہوتا ہے، ذاتی غرض اور ہر احساس سے بالاتر، مگر آپ، میرے بیٹے کو اگر کچھ ہوا تو آپ بھی سمجھ لیں کہ میں کیا کچھ کر سکتا ہوں. میرا بیٹا بے ہوش، بیمار، بخار کی حالت میں نڈھال پڑا ہے. اور وہ اپنا جملہ ادھورا چھوڑ کر تیز تیز قدم اٹھاتے چل دیا تھا. ربدہ اس کے الفاظ پر دہل سی گئی تھی. اس بے ضمیر درندے انسان نے اس کے ساتھ جو بھی کیا تھا وہ کبھی فراموش کرنے والا نہ تھا، مگر انسانیت کے ناطے سوچتی تو ڈاکٹر کا کسی مریض کی جان سے کھیلنا اسے قطعی زیب نہ دیتا تھا. اس کی ضمیر پر ایک بوجھ سا پڑا. وہ چند قدم کے فاصلے پر تھا. اس سے پہلے کہ وہ باہر نکل جاتا وہ فوراً بولی تھی، سنو، ٹھہرو، میں چلتی ہوں تمہارے ساتھ. بازل خان حیرت سے پلٹا تو وہ 2 منٹ بعد چادر لیے ہاتھ میں سٹیتھوسکوپ لیے اس کے پیچھے چل دی تھی. سسٹر رضیہ، آپ فرسٹ ایڈ باکس اور چند ضروری اشیاء لے کر میرے ساتھ ہی آئیں. جاتے جاتے سسٹر رضیہ کو بھی ہدایت دی تھی. وہ دونوں اس کے ساتھ اس کی حویلی میں آ گئی تھیں. آئیں پلیز. اس کی طرف کا دروازہ کھولے وہ بے پناہ عزت سے مخاطب ہوا تھا. نہ جانے یہ اس شخص کا کون سا روپ تھا. وہ سسٹر رضیہ کو ہمراہ لیے نکل آئی تھی. وہ راہداری سے گزر رہی تھی کہ ایک گھبرائی ہوئی عورت فوراً قریب آئی تھی. بہت دیر کر دی تم نے، کہاں چلے گئے تھے تم؟ وہ بازل خان سے حواس باختہ پوچھ رہی تھی. بازل اس کے انداز پر ایک دم پریشان ہوا تھا. خیریت چھوٹی بھابھی، انیک تو ٹھیک ہے نا؟ انہوں نے نفی میں سر ہلا دیا. بہت خراب طبیعت ہوتی جا رہی ہے اس کی، بالکل ہی ہاتھوں سے نکلتا جا رہا ہے. جلدی چلو. وہ اندر بھاگی تو بازل خان بھی پیچھے لپکا تھا. سسٹر رضیہ ادھر کئی بار آ چکی تھیں. وہ اسی لیے بی بی جان کے کمرے میں بازل کے پیچھے داخل ہو گئی تھی. انیک بستر پر لیٹا تھا. بی بی جان اس کے پاؤں مل رہی تھیں. بھابھی ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھ رہی تھیں. وہ بالکل زرد کملا کر رہ گیا تھا. میں ڈاکٹر صاحبہ کو لے کر آیا ہوں. سب نے حیرت سے ڈاکٹر ربدہ اور اس کے ساتھ آتی سسٹر کو دیکھا اور پھر سب کی نگاہیں ربدہ پر جم سی گئی تھیں. یہ تو وہی تصویر والی لڑکی ہے. سب کے ذہن میں صرف ایک ہی خیال آیا تھا. ربدہ خاموشی سے بستر پر بیٹھ گئی تھی. بچے کی کنڈیشن حقیقت میں انتہائی خراب تھی. وہ جلدی جلدی اسے ٹریٹمنٹ دینے لگی. اس نے فوری 2 انجیکشنز لگائے تھے. وہ چند اور احتیاطی تدابیر کرتی رہی تھی. سبھی خاموشی سے دیکھ رہے تھے. سسٹر رضیہ اس کی ہیلپ کر رہی تھی. آپ پلیز ہسپتال سے کچھ سامان منگوا لیں، بچے کو ڈرپ لگانی ہے. وہاں چوکیدار ہوگا، اسے کہیے گا کہ وارڈ بوائے سے سامان لا دے، وہاں ڈسپینسری میں ہوگا. اس نے باکس سے کاغذ قلم نکال کر سامان لکھ کر بی بی جان کو دیکھا. کوئی خطرے والی بات تو نہیں ہے؟ یہ ٹھیک تو ہو جائے گا نا؟ بازل خان بھی بولا تھا. فی الحال تو میں کچھ نہیں کہہ سکتی. سسٹر رضیہ، آپ ایسا کریں، خود جا کر یہ چیزیں لے آئیں، فوری ضرورت ہے ان کی. اس نے اسے جواب دے کر کاغذ سسٹر رضیہ کو تھما دیا. بازل کے بجائے سجاول بھیا سسٹر رضیہ کو ہمراہ لیے چلے گئے تھے. وہ اس دوران کچھ نہ کرتی رہی تھی. بی بی جان اسے بغور دیکھ رہی تھی. تمہارا نام ربدہ ہے نا؟ اسے مسلسل بچے کے ساتھ مصروف دیکھ کر انہوں نے پوچھا. اس نے سر ہلا دیا. اس نے قطعی دھیان نہ دیا کہ وہ اس کا نام بھلا کیسے جانتی ہیں. اس نے گرم چادر اچھی طرح اپنے ارد گرد لپیٹی ہوئی تھی. بابا صاحب بھی اسے بغور دیکھ رہے تھے، جبکہ بازل خان اپنے بیٹے کی طرف متوجہ تھا. بچے کی یہ کنڈیشن کب سے تھی؟ ان لوگوں کی مسلسل خاموشی سے گھبرا کر اس نے پوچھا. کل سے خراب تھی. صبح بخار ہلکا سا ہو گیا تھا. میں نے ملازمہ کو بھیج کر دوائی منگوائی تھی، مگر شام کے بعد طبیعت زیادہ بگڑ گئی تھی. شائستہ بھابھی نے بتایا تو وہ سر ہلا کر گھڑی دیکھنے لگی. 2 بج رہے تھے. وہ کب سے یہاں تھی، نہ جانے ابھی اسے کتنی دیر مزید یہاں رکنا تھا. تم کہاں سے آئی ہو؟ ادھر کی نہیں لگتی. بازل خان نے بی بی جان کو دیکھا، یعنی وہ لوگ اسے پہچان گئے تھے. اس نے کسی سے بھی ذکر نہیں کیا تھا کہ یہ ڈاکٹر ربدہ ہی اصل ربدہ ہے. جی، میں شہر سے آئی ہوں لیڈی ڈاکٹر کے طور پر. میری یہاں سلیکشن ہوئی تھی. میں پچھلے 2 ماہ سے ادھر ہوں. کافی روکھے لہجے میں کہا تو بازل نے لب بھینچ لیے. اچھا. ان سب کو خاصی حیرت ہوئی. وہ 2 ماہ سے ان کے علاقے میں تھی اور ان کو خبر تک نہ تھی. نئی ڈاکٹر آئی ہے یہ تو پتہ تھا. یہ یہی لڑکی ہوگی، اندازہ نہ تھا. تبھی سسٹر رضیہ سامان لے کر آ گئی.